نکاح پڑھانے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرتے ہوئے خطبہ نکاح کا پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ نکاح پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ خطبہ نکاح ہے۔ البتہ خطبہ نکاح کے بعد اگلا مرحلہ وہ لڑکے سے نکاح کی قبولیت کا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس خاتون سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہو اس کا نام بھی ذکر کر سکتے ہیں اور بغیر نام لیے بھی بنت فلاں سے ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمیہ بنت علی کا نکاح گواہوں کی گواہی، وکیل کی وکالت، مجمع عام کی موجودگی میں 50,000 روپے مہر کے عوض آپ سے کیا گیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اس طرح بولنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہم لڑکے سے قبول کروائیں گے، لڑکا قبول کرے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دعا احادیث میں منقول ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے اور میاں بیوی کو وہ دعا دینی چاہیے، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔